ہم آج کے اہم خبر میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کل جمعۃ الوداع کے موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر سیاہ پٹی اپنے ہاتھوں پر باندھتے ہوئے احتجاج کریں، تو دیکھتے ہیں کہ سارے ملک میں اس کی مخالفت کی گئی اور جمعۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں نے سیاہ پٹی کر کر احتجاج درج کرایا۔ لیکن یہ بات تو باہر بالکل رہی کہ سارے ملک میں اور زیادہ تر تلنگانہ، حیدرآباد، اتر پردیش، بہار میں بھی جو ہے اس طرح کے احتجاج کیے گئے، لیکن اس کا پس منظر ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں کہ اخبارات میں، نیوز چینلز میں کہ مسلمانوں نے احتجاج کیا، جیسا شاد نگر ہے، بدپلی ہے، کوہیر ہے، حیدرآباد ہے اور دیگر اضلاع میں بھی جو ہے اس کا احتجاج کیا گیا۔ مکہ مسجد کے پاس بھی کیا گیا احتجاج اور کئی مساجد، مسجد عالیہ ہے اور مسجد عزیزیہ کے پاس بھی سیاہ پٹی باندھتے ہوئے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ لیکن ہم جس منظر پر اور آپ کو جس روشنی پر آپ کو آگاہ کرتے ہوئے جو بات حقائق جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس طرح کا احتجاج درج کروانے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس احتجاج کی وجہ سے اوقافی وقف بل جو ہے رک جائے گی؟ کیا حکومت اس بل کو واپس لے گی؟ کیونکہ اس قسم کا احتجاج جو بتایا جا رہا ہے شدید وقف بل کی شدید مخالفت کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر تمام اراکین کو رکھا گیا ہے، پارلیمنٹ بورڈ کا ممبر ہیں اور تقریباً ریاستوں کے وقف بورڈ جو ہے اپنے اپنے میمورنڈم سے لے جا کر پیش کیے ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اجلاس منعقد ہوئے، اس کے باوجود بھی وقف بل کو پیش کیا گیا۔ کیا وہ اندراج جو ہے قابل ستائش نہیں تھے؟ کیا جو شخصیات وقف بورڈ کے جو ممبرز جا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اپنے بڑے بڑے ریمارکس دیے، اتنی بڑی فائلیں پیش کری تھی، کیا اس کا اثر نہیں تھا؟ جب یہ لوگ جا کر اتنا اثر انگیز نہیں ہو سکے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر اس بل کو نامنظور نہیں کروایا گیا، تو پھر اس طریقے سے سیاہ پٹی باندھتے ہوئے احتجاج درج کروانے سے کیا حکومت اسے سنے گی؟ کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ خود ایک جو ہے مشکوک بورڈ بن چکا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو احیاء عمل میں آیا تھا اس زمانے میں اندرا گاندھی کے دور میں جو ہے بورڈ عمل میں رہا گیا تھا۔ جس طرح سے اندرا گاندھی کے تعلق سے مشہور ہیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھی اور ایک بہت بڑی دانش مند اور جو ہے آئرن لیڈی تھی، تو ان کے دو اولاد تھے، ایک راجیو گاندھی اور ایک سنجے گاندھی۔ لیکن دوسری نظریے سے ہم دیکھیں تو ان کی ایک دو اور اولاد بھی کہا جاتا ہے جسے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں جو ہے اس کو جنم دیا تھا، اور وہ ہے پولیٹیکل زندگی کے دو اور اولاد۔ ایک ہے بنگلہ دیش جس کو انہوں نے 71 میں جنم دیا تھا اور بنگلہ دیش کا ملک بنوایا تھا، جس کے اندر اندرا گاندھی کا اہم رول رہا۔ اس کے بعد انہوں نے 71 میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی بھی بڑی حد تک وشت پناہی کی اور انہی کے دور میں مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا گیا۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ 71 کا ہے، نہ کہ 1400-1500 سال پرانا قائم کردہ بورڈ ہے۔ یہ بورڈ خود ایک مشکوک ہے کیونکہ اس کے اندر وہ شخصیتیں نہیں رہی جس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات کو مانا جاتا تھا، حکومت اسے سنجیدگی طریقے سے دیکھتی تھی۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا اگر کوئی بیان آ جاتا تو حکومت سنجیدہ ہو جاتی، سوچنے پر پڑ جاتی اور اس کے میٹنگز کرتے، اپنے وزراء کو جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کے پاس بھیجتے، ان سے عاجزی کرواتے، ان سے ریکویسٹ کرتے کہ اس مسئلے کو آپ واپس لے لیا جائے اور مشورہ کرتے۔ لیکن آج کے بورڈ میں اور اس وقت کے بورڈ میں کافی فرق ہے، کیونکہ مولانا علی میاں ندوی نہیں رہے، مولانا ساجد قلب صاحب نہیں رہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ اراکین اب موجود نہیں رہے جو بے باکی کے ساتھ حکومتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، جس میں جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا بھی نام آتا ہے، جناب مولانا عاقل صاحب ہیں، رحیم قریشی صاحب تھے، صادق قلب صاحب تھے، علی میاں ندوی صاحب تھے، اور یہ ایسے کئی اہم شخصیات تھیں جن کی موجودگی سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا وقار بڑا رہتا تھا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ہے حکومت کے اوپر اثر انگیز ہوتا تھا۔ آپ جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکومت پر بھی کچھ گرفت نہیں ہے اور حکومت بھی اس بورڈ کو جو ہے زیادہ اثر انگیز نہیں سمجھتی، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو حکومت خود مسلمانوں کا واحد اور آخر نمائندہ نہیں سمجھتی یا شریعت بورڈ کا جو ہے ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، انہیں سنا نہیں جاتا، اس
اس پر عمل آوری نہیں کی جاتی، ان کے دلائل اور ان کی اپیلوں کو مانا نہیں جاتا۔ عوام کے اندر بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے کئی ایک شبہات، کئی ایک مشکوک ہیں، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کئی ایک ایسے متنازعات میں بھی جو ہے آواز نہیں اٹھایا، کئی ایک ایسے مسائل پر مسلم پرسنل لا بورڈ کو جو ہے عدالتوں میں بھی ناکامی ملی، جس وجہ سے ابھی اپیل جو کی گئی ہے، اس اپیل کو اگر این آر سی سے ہم تقابل کر کے دیکھتے ہیں تو جس وقت جو مسلمانوں کا پرسنل مسئلہ تھا، اپنی ذاتیت کی بات تھی کہ این آر سی کو لے کر کس طریقے سے ملک بھر میں احتجاج کیے گئے، حیدرآباد سرزمین کے اندر ہی جو ہے ملینیم مارچ نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد جو اثر ہوا تھا، اور اسی طریقے سے این آر سی کی جیسی تحریک شروع ہوئی تھی، کیا مسلم پرسنل لا بورڈ وقف بل کو لے کر ملک گیر سطح پر اس طرح کی مہم چلائی، یا اس طرح کی مہم کا آغاز کیا، یا پھر اس طریقے کے ایک پلیٹ فارم پر ساروں کو جمع کیا، یا وقف ترمیمی بل کے اوپر عوام کا دل جیتنے میں، عوام کا جو ہے اعتماد حاصل کرنے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کامیاب ہوا کیا؟ یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، کیونکہ عوام سے جب بات کی جاتی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور یہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے تو عوام کی یہی رائے ہوتی ہے کہ وقف ترمیمی بل پر جو پکارا کر رہے ہیں وہ خود اس کے اوپر قابض ہیں۔ پہلے انہیں اپنی جو ہے ان املاک سے دستبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ وقف کے بل سے یا وقف کے جائیدادوں سے یا اوقافی املاک سے عام آدمی کو، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور جو ہے جو اس کی معیشت وقف ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے عوام کا اس احتجاج میں اتنا جذبہ اور اتنی شرکت نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اوقافی جائیدادوں پر جو قابض ہیں ان کا کردار خود مشکوک ہے، اور وہی پکارا کر رہے ہیں، وہی آوازیں اٹھا رہی ہیں۔ پہلے ان سے اس جائیدادوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں بچانے کی پانے کی وجہ سے ہی جو ہے آج حکومت اوقافی جائیداد کو ہڑپنے کی اور اوقافی جائیداد کو اپنے قبضے میں لینے کی سوچ کر یہ بل پیش کر رہی ہے۔ اگر خود مسلمان اس کی حفاظت کرتے اور اس کے اوپر ناجائز قبضے نہ کرتے، اس املاک کو نہ بیچتے اور وقف بورڈ کی ہر طریقے سے اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کرتے تو آج حکومت کی اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک عوام کی عام رائے جانی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جب بھی عوام سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی شرکت کیوں اس میں کم ہے اور آپ کی رائے کیا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ جائیے پہلے ان کو قابضین کو ہٹائیے جو وقف املاک پر قبضہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی وقف کے ذمہ دار آتے ہیں وہ اس املاک کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ یہی عوام کی رائے ہوتی ہے۔ لہذا بتانا یہ تھا کہ اس احتجاج کا اثر اگر حکومت پر ہوا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طریقے کے پٹی باندھ کر احتجاج کرنے سے وقف کے بل رک نہیں سکتی۔ اسے تو این آر سی جیسا ملک گیر سطح پر ملینیم مارچ جیسا احتجاج کرنا ضروری ہے، تو جب کہیں جا کے حکومت کو ہوش آئے گا اور حکومت اس بل سے دستبردار ہو سکتی ہے۔